پروردگار میری بیوی مجھ سے ضد کر رہی ہے کہ میں دعا کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹوکریاں بیچتا تھا، گاؤں محلے میں جا کے ٹوکریاں بیچتا تھا، سر پہ رکھ لیتا تھا اور لے جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے محل سے گزر رہا تھا تو بادشاہ کی جو ملکہ تھی وہ اوپر محل پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا، حسین و جمیل نوجوان تھا، وہ عاشق ہو گئی اس پر اور اس کو دھوکے کے ذریعے سے محل کے اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا اور اس سے کہنے لگی کہ اب تو یہاں سے نہیں نکل سکتا، اب تو بدفعلی کرے گا یا میں لوگوں کو بلا دوں گی، اگر تو نے بدفعلی نہیں کی تو میں چیخ دوں گی اور تجھے جیل ہو جائے گی، تجھے قید ہو جائے گی یا تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ خوف خدا اس پر آ گیا اور وہ کانپنے لگا کہ یا اللہ اتنا بڑا گناہ ہونے والا ہے مجھ سے، اور یہ عورت، یہ ملکہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروانے والی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک ترکیب آئی، وہ چھت پہ ایک استنجا خانہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں تو میں استنجا خانے جاؤں اور پھر واپس آتا ہوں۔ ملکہ نے سوچا اتنا اونچا چھت ہے، یہاں سے یہ نہ تو بھاگ پائے گا، نہ تو یہاں سے کود پائے گا، نہ تو یہاں سے نکل پائے گا، اجازت دے دی۔ وہ نوجوان جیسے ہی اوپر گیا، اوپر جانے کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی اس نے نیچے چھلانگ لگائی، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیا، جبریل جاؤ میرا بندہ فلاں فلاں جگہ کے۔ حضرت جبریل آ گئے اور اپنے پروں کو بچھا دیا۔ یہ جیسے ہی اوپر سے کودا حضرت جبریل کے پروں پہ، آرام سے حضرت جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے سے اسے زمین پہ اتار دیا، اور ایسے اتار دیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آرام سے زمین پہ رکھتی ہے۔ جب یہ نیچے اتر گیا تو جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہ گیا۔ جانے کے بعد بی بی نے دیکھا کہ شوہر گھر پہ آ گئے۔ بی بی نے کہا کہ آج کچھ پیسے کما کے لائے ہو؟ اس نے کہا آج کوئی پیسہ نہیں میں نے کمایا، آج وصولی نہیں ہو پائی، آج ٹوکریاں نہیں بک پائیں۔ تو بیوی کہنے لگی پھر یہ گھر کیسے چلے گا؟ فاقے ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس نوجوان نے کہا انشاءاللہ ہم صبر کر لیں گے، ہم بھوکے ہیں تو کیا ہوا، ہم فاقے سے ہیں تو کیا ہوا، اللہ سب جانتا ہے، ہم صبر کر لیں گے۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم تنور جلا کے آؤ۔ بیوی گئی اور تنور جلا کے چلی آئی۔ جب تنور جلنے لگا تو پڑوسن نے دیکھا کہ تنور جل گیا ہے، تو آئی آگ لینے کے لیے، اور جیسے ہی آگ نکال رہی تھی تو اس نے آواز لگائی اے فلانی دیکھ تیری تنور میں کتنی روٹیاں آ گئے، اور یہ روٹیاں جل جائیں گی تو جلدی سے اس میں سے نکال لے آ کے۔ اس نے جب اتنا سنا تو چونک گئی کہ میں نے تو صرف تنور جلایا ہے، میں نے تو اس میں روٹیاں نہیں لگائی ہیں، میں نے تو اس میں روٹیاں نہیں پکائی ہیں، میں نے تو صرف تنور جلایا ہے، یہ روٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے شوہر نے کہا جا کے دیکھو ذرا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا قسم خدا کہ اس میں پورا تنور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، پورے تنور میں روٹیاں ہی روٹیاں تھیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی تم اللہ کے ولی ہو، آج تمہارے ذریعے کرامت ہوئی ہے، تم نے کرامت دکھائی ہے، اب تم اللہ سے دعا مانگو کہ جو باقی ہماری زندگی ہے یہ خوشحالی سے گزر جائے۔ اس کے شوہر نے کہا تو صبر کر، اللہ نے چاہا تو ہمیں سب کچھ عطا ہوگا، اللہ نے چاہا تو ہمیں سب کچھ وہ دے گا، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، تو صبر کر، جلد مت کر، جلد بازی کرنے لگی ہے تو۔ اتنی سی بات دیکھ کر اس نے کہا آپ دعا کرو نا اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے۔ وہ بار بار منع کرتا رہا کہ تو صبر کر، تو جلدی نہ کر۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا کرو، جو بات کی زندگی ہے وہ خوشحالی سے تو گزرے گی۔ نوجوان نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے نفل ادا کی، اور نفل نماز کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پروردگار میری بیوی مجھ سے ضد کر رہی ہے کہ میں دعا کروں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ، اے میرے مالک میری دعا کو رد نہ کرنا، میری بیوی ضد کر رہی ہے، تو ہمیں اتنا مال دے دے کہ ہماری خوشحالی کے ساتھ زندگی گزر جائے، اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے گھر کی چھت پھٹ گئی، اور چھت کے ذریعے سے اتنے ہیرے اس کے گھر میں گر پڑے کہ اس کا پورا گھر ہیروں سے بھر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہیرے آ گئے تو اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، وہ سو گئی تھی، کہا اٹھو دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، دیکھو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے ہماری دعا قبول فرما لی، دیکھو گھر کی چھت پھٹ گئی اور ہمارے گھر میں ہیرے ہی ہیرے آ گئے، اب تم اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارو۔
تم کہہ رہی تھی نا کہ باقی زندگی ہم عیش و آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، تو گزارو عیش و آرام سے، ہیرے ہی ہیرے ہو گئے، ہم لوگ بہت مالدار ہو گئے۔ اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، ابھی تک یہ میری تمنا تھی کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، میں اپنی باقی کی زندگی خوشحالی سے گزاروں، لیکن ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں اور وہ کرسیاں ہیرے جواہرات سے پر ہیں، ان کرسیوں میں ہیرے جواہرات زبرجد لگے ہوئے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے گئے؟ تو وہاں معلوم چلا فرشتوں نے کہا یہ کرسیاں تیرے شوہر کے لیے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اس میں سوراخ کیوں ہیں؟ کرسیوں میں سوراخ تھے۔ میں نے پوچھا اس میں سوراخ کیوں ہیں؟ فرشتوں نے کہا تیری جلد بازی کی وجہ سے، تو نے جلدی کر دی، تو دنیا میں ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو گزار، اسی لیے اس میں سوراخ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی میرے شوہر اب دنیا میں عیش و آرام نہیں کرنا ہے، اب تو بس جنت میں عیش و آرام کرنا ہے۔